أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا وعلیکم السلام برکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا پیپر بہت اچھا ہوا ہو، اور پیپر کے بعد آج جو دعا کے بارے میں سنا ہم سب نے، اس نے بھی جو ہے ہمیں علم کو حاصل کرنے کے شوق کو بڑھا دیا، اور کس وجہ سے اور کس نیت سے حاصل کرنا چاہیے اس کا بھی شوق بہت زیادہ دلا دیا. الحمدللہ. شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی آسان ہے. 1 منٹ میں اسکرین شیئر کروں پہلے. جی، آج ہماری 8th کلاس ہے الحمدللہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک کی 7 کلاسز میں ہی کافی کچھ ہم نے نیا سیکھ لیا الحمدللہ الحمدللہ. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ سبھی لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. ہوم ورک سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ لاسٹ ٹائم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تھی اس میں ہر کسی نے بہت ہی اچھا کیا. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے، سب اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہے. ہم لوگ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسم کر رہے ہیں، اور اسم کو 4 پہلو سے پہچاننے کی، اس کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہم حالت کر چکے. حالت یعنی کیس، یعنی وہ اسم اس جملے میں یا کسی سینٹنس میں کس پوزیشن پہ ہے. فاعلی حالت میں ہے یعنی رفع کی حالت میں ہے، یا مفعولی حالت میں ہے مطلب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یعنی وہ نسبی حالت میں ہے، یا اس اسم کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق پتہ چل رہا ہے یعنی کہ وہ جر کی حالت میں ہے. یہ تینوں پوائنٹ الحمدللہ آپ سب کو بہت کلیئر ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ وہ دوسری 3 ٹرمز تھیں کہ کوئی اسم رفع نصب جر میں کتنی شکلیں اختیار کرے گا. وہ کچھ اسم تینوں شکل اختیار کر رہے تھے تو وہ جو ہے منصرف کہلائے یعنی فلیکسیبل کہلائے. کچھ اسم صرف 2 شکلیں اختیار کر رہے تھے، رفع میں 1 شکل اور نصب اور جر میں 1 شکل، یعنی ٹوٹل 2 شکل. تو ایسے پارشلی فلیکسیبل یا غیر منصرف کہلائے. اور کچھ اسما صرف ایک ہی شکل رکھ رہے تھے، یعنی رفع میں بھی ان کی شکل وہی تھی، نصب میں بھی وہی تھی، اور جر میں بھی وہی تھی. ایسے اسما مبنی کہلائے، انفلیکسیبل کہلائے یا مبنی کہلائے. آج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہو گیا کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ٹاپک ختم ہو گیا، یہ ٹاپک کنٹینیو رہے گا ہمارا وسعت تک انشاءاللہ تعالی. تو اس کی ہم کو بہت پریکٹس ملے گی. آج ہم دیکھتے ہیں جنس. جنس آپ کو پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث، میسکولن فیمنن، میل فیمیل. عربک میں سارے اسما صرف انہی 2 کیٹیگری میں ہیں، نیوٹر جینڈر نہیں ہے. ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسما ایسے ہیں کہ جن کے مذکر اور مؤنث کو اگر ہم کو صرف ان کا میننگ پتہ چل جائے، جیسے اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ امن کا میننگ ماں ہوتا ہے یا ابن کا میننگ باپ ہوتا ہے، تو اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ عربی میں امن مؤنث ہوگا اور ابن مذکر ہوگا. ٹھیک اسی طرح اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ فلاں لفظ کا مطلب اونٹ ہوتا ہے، جملن جیسے، اور فلاں لفظ کا مطلب اونٹنی ہوتا ہے، ناقتن، تو اب ہم کو اس کو جاننے کی، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ڈکشنری کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ اونٹ میسکولن ہے اور اونٹنی فیمنن ہے. اس قسم کے اسما کو کہتے ہیں حقیقی مؤنث، کہ they are really مذکر and مؤنث. تو یہ کیٹیگری تو بہت کلیئر ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم کو اس کا صحیح ترجمہ یعنی صحیح اس لفظ کی صحیح میننگ معلوم ہو. جیسے ہی ہم کو میننگ معلوم ہوگی
جیسے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر ہم کو پتا چلا اخن، اور اخن کا میننگ ہم نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ ہے بھائی، تو اب یہ کیا کہتے ہیں، آپ سب نے سمجھ لیا کہ یہ مذکر ہو جائے گا. تو یہ حقیقی مؤنث ہے، یہ ہر لینگویج میں، اس میں ہر کسی بھی لینگویج میں یہ سیم ہی ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ہو گئی کیٹیگری مذکر اور مؤنث کی پہلی کیٹیگری، جو کہ حقیقی مؤنث کہلائی، ریئل مؤنث، حقیقی مؤنث مذکر. اچھا ہم بار بار مؤنث ہی کہہ رہے ہیں، میں اس کو بھی کلیئر کر دوں کہ جیسا کہ پہلے بھی ہم بتا چکے، ہم نے غیر منصرف میں بھی یہی، ہمارے علماء نے یہی کیا کہ غیر منصرف کو ہمیں پہچان کروا دی، اور پھر چونکہ وہ کم ہی نمبر میں تھے تو اس کی پہچان بھی ہمیں کم ہی کرنی پڑی. صرف 12 پوائنٹس دیکھیں ہم لوگوں نے فی الحال 6 فریزز یاد کیے تھے اور 6 اوزان یاد کیے تھے، اور غیر منصرف کی کیٹیگری ہم نے پہچان لی تھی، اور پھر کہا تھا باقی جو ہے وہ منصرف میں ڈال دیں گے. ٹھیک اسی طرح جنس کے ٹاپک میں بھی، جنس میں بھی ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا، وہی ایلیمینیشن والا، کہ ہم سارے اسما جو بھی کوئی اسم ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم مؤنث کی کیٹیگری پہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر جیسے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سب سے جو بھی آپ کو بتایا حقیقی مؤنث، کوئی ہم کو لفظ آیا تو ہم دیکھیں گے کیا یہ حقیقی مؤنث میں آتا ہے، اس کی میننگ دیکھ کے تو دیکھیں گے کہ وہ نہیں، حقیقی مؤنث میں نہیں آتا. then we'll go to the next category جو کہ ابھی میں آگے ڈسکس کروں گی. تو اگر وہ مؤنث کی ہمارے پاس صرف 3 کیٹیگریز پہ ہم کو ٹیسٹ کرنا ہے، ان تینوں کیٹیگری پہ اگر وہ نہیں آیا تب ہم اس کو مذکر کی اس میں ڈال دیں گے. تو اور اس سے ہمیں بہت سارے مذکر کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوئی، ہم صرف ان کو مؤنث کے اس پہ کرائٹیریا پہ پہچاننے کی کوشش کریں گے. اگر وہ مؤنث کی کرائٹیریا میں فٹ ان نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر ہے. یہ بات اگر ابھی اتنی سمجھ نہیں آ رہی تو میں اس کا اگزامپل لے کے اینڈ آف دا ٹاپک، مطلب جب یہ ٹاپک میرا کور ہوگا تو ہم اس طرح سے دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. اس لیے ہم بار بار مؤنث کہہ رہے تھے. تو بہرحال حقیقی مؤنث کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمیں اس کا میننگ پتا ہو. جیسے ہی میننگ پتا ہوگی تو ہم کلیئر ہو جائے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. دوسرا دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عربک میں ہم نے بتایا کہ ٹھیک اردو کی ہی طرح ہر لفظ یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اب جیسے کھیر ہو گئی یا مرچ ہو گئی، تو یہ تو حقیقی مؤنث نہیں ہے، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں میٹھی کھیر بولتے ہیں. اسی طرح بولتے ہیں لال مرچ یا ہری مرچ بولتے ہیں. اب دیکھیں یہاں ہری کیا ہوا، مؤنث ہوا. تو اس طرح کے الفاظ جو کہ حقیقی مؤنث نہیں، حقیقتاً وہ مذکر یا مؤنث نہیں ہے، لیکن اہل زبان اس لینگویج کو استعمال کرنے والے ان کو مذکر یا مؤنث کی طرح بولتے ہیں، تو ان کو مؤنث لفظی، مطلب یہ حقیقتاً مؤنث نہیں ہے یا مذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو ایسا بولا جاتا ہے اس وجہ سے ہم کو اہل زبان کو ہی فالو کرنا ہوگا. ہم اپنی، اگر ہم عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں انہی کو فالو کرنا ہوگا، ہم اپنی مرضی سے مذکر مؤنث ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت آسانی ہے کہ ہمیں صفت، یہ جو مؤنث قیاسی علامتی ہے نا، یہ صفت پہ ہیں. اور اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ اردو میں بھی صفت جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آتی ہیں. میں نے اس کے لیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، وہاں سمجھ میں آئے گا. دیکھیں میٹھا اور میٹھی کیا ہے، ایڈجیکٹو ہے نا، یہ صفت ہے. تو صفت، یہ جو علامتی مؤنث ہیں یاد رکھیں کہ یہ صفت کی ہی کیٹیگری کے لیے ہے. صفت جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے، اردو میں بھی اور عربک میں بھی اسی طرح سے ہے. جیسے ہم بولتے ہیں میٹھا حلوہ، میٹھی کھیر. اب حلوہ مذکر تو نہیں ہے اور کھیر مؤنث تو نہیں ہے، لیکن اردو والے لوگ اسی طرح بولتے ہیں. تو اگر کوئی اردو سیکھے گا تو اس کو اسی طرح حلوے کو مذکر ہی لینا پڑے گا اور کھیر کو مؤنث ہی لینا ہوگا. یہ جو آپ نے میٹھا میٹھی دیکھا، یہ ایک
سادہ ایڈجیکٹو کہہ لیں، یہ کامن ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی بھی، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے جو کہ سمپل صفت کہہ لیں یا سادہ صفت میں آتی ہے. لیکن دیکھیں اردو میں ہر ایڈجیکٹو ضروری نہیں ہے کہ وہ مذکر مؤنث کی کیٹیگری میں فٹ ہو. مثلا اگر اسی اچھا کو ہم نیک سے بدل دیں، اب دیکھیں نیک لڑکا اور نیک لڑکی، یہ بھی صفت ہے نیک بھی، لیکن اب لڑکا لڑکی دونوں کے لیے سیم ہی ہو گئی. الحمدللہ عربک میں ایسا نہیں ہے. عربک میں یہ مذکر اور مؤنث کی جو صفت کی کیٹیگری ہے وہ بہت کلیئر ہے، مطلب وہ ہمیشہ اسی طرح ہوگی، تو ہمیں پہچاننے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. صفت کی کیٹیگری کو اس لیے ڈیٹیل میں تھوڑا لیں گے کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ، جیسا بتایا تھا کہ اسما کے اندر ایڈجیکٹو آتے ہیں نا، اسم کے اندر ایڈجیکٹو آتے ہیں، تو صفت جو ہے وہ اسم کی کافی بڑی کیٹیگری کو قرآن اور حدیث میں کور ہوتی ہیں. تو اس کو ہم اچھی طرح اور الحمدللہ کہ صفت کو ہم بہت آسانی سے علامتوں کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، تو ہمارا یاد کرنے کا کام بہت ہی کم ہے، منیمم ہے، کیونکہ اس کے لیے علامتیں بتائیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ کہ کیا ہم سورج ڈوب گئی دیوار گر گیا. گروپ 4 کی لڑکیاں، کیونکہ لاسٹ ٹائم پریزنٹیشن میں ان کی چانس نہیں آ پائی تھی، تو پلیز گروپ 4 کی لڑکیاں ہینڈ ریز کر لیں، آج ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹ کرتے ہیں. جی ہاں شمائلہ، پلیز آپ بتائیں کہ یہ سینٹنس اردو کے لحاظ سے صحیح ہے؟ جی نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ سورج ڈوب گیا ہونا چاہیے اور دیوار گر گئی ہونا چاہیے. جی ہاں، حالانکہ سورج مذکر یا مؤنث نہیں ہے نا؟ جی لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے؟ کیونکہ اردو میں ایسا ہی بولا جاتا ہے نا؟ جی جی ہے نا؟ کیونکہ سورج مذکر تو نہیں ہے اور دیوار مؤنث تو نہیں ہے، حقیقتاً ہے یہ. جی نہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہے. جی ہاں، لیکن عربک کے حساب سے یہ دونوں سینٹنس صحیح ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اردو میں ہم کسی طرح استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ عربک میں بھی وہ چیز، اگر عربک اردو میں وہ مذکر ہے تو عربک میں وہ مذکر ہوگی، اگر اردو میں وہ مؤنث ہے تو عربک میں وہ مؤنث ہوگی. ہمیں اپنے اردو کے مذکر مؤنث کے کرائٹیریا کو بھول کر عربک کا ہمیں سیکھنا پڑے گا. عربک میں دیکھیں سورج جو ہے، شمس یہ فیمیل ہے، تو اردو کے حساب عربک کے تو نہیں بول گئے، عربک میں سورج یعنی شمس فیمیل ہے، تو یہاں اس کے حساب سے یہ سینٹنس صحیح ہے. اگر ہم ترجمہ کریں لٹرل عربک کا، سورج ڈوب گئی. اسی طرح جدار مذکر ہے عربک میں، تو یہ سینٹنس عربک کے حساب سے صحیح ہے. تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اردو کے مذکر مؤنث کو بھول کر عربک کا ہی سیکھنا پڑے گا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ صفت کو، اچھا یہ بتائیں گی انیس رانا، ہرا دھاگا ہری ڈور، تو یہ ہرا کیا ہے اردو میں؟ کیا کہیں گے اسے؟ ہرا کس کیٹیگری میں اس کو ڈالیں گے؟ ایسے ہی ہے اردو میں بھی، ہرا دھاگا. ہاں نہیں، یہ تو صحیح ہے، یہ اردو اور عربک دونوں میں صحیح ہے، لیکن ہرا کیا ہے؟ ناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ورب ہے، کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ویری گڈ، صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھیں کہ ہرا دھاگا ہری ڈور، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، اور یہ کامن ایڈجیکٹو، یہ اکثر ہمارے یہ بھی جو ہے میل فیمیل بن کے چلیں گے. لیکن اسی کو آپ پڑھیں، اب لال لگا کے پڑھیں ذرا، لال دھاگا لال ڈور. دیکھیں اب سیم ہو گیا نا. جی کہنے کا مطلب ہے کہ اردو میں اتنا کلیئر ڈیمارکیشن نہیں بھی ہے، لیکن عربک میں ہمیشہ میل کے ساتھ ہرا ہی آئے گا اور فیمیل کے ساتھ ہمیشہ ہری آئے گا. عربک میں یہ کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے، اردو میں ہمارا کبھی کبھی ڈوج بھی دے دیتا ہے، جیسے یہاں دیکھیں آپ کہ دونوں سیم ہی ہو گیا. اب یہاں سے اگر ہم صرف سوچ رہے تھے کہ صفت کے ذریعے ہم یہ جان لیں کہ دھاگا مذکر ہوتا ہے یا ڈور مذکر یا مؤنث کیا ہوتی ہے، تو ان سینٹنسز سے ہم نہیں پہچان سکتے، ہے نا؟ جبکہ جی عربک میم. میں ایسا نہیں ہوگا. عربک میں جب بھی صفت آئے گی
تو آپ صفت کی علامت سے, وہ علامتیں ابھی میں بتانے جا رہی ہوں, ان علامتوں سے آپ پہچان لیں گے کہ آگے آنے والا اسم کیا ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, کیونکہ صفت اور وہ دونوں بالکل ایک جیسے ایسے ہی چلیں گی اس طرح سے. اب یہ آگے, ابھی تک تو ہماری باتیں ہی چل رہی تھیں, اب یہ ہے ہمارا, ایک منٹ میں اسکرین کو تھوڑا چھوٹا کروں. جی ہاں, یاد رکھیں کہ ہم نے یہاں پہ صفت کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ عربک میں صفت کو ہم علامت کے ذریعے پہچان سکتے ہیں. میل فیمیل کی کیٹیگری میں آرام سے علامتوں کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں. جیسے ایڈجیکٹو ہم کرتے ہیں, اردو میں بھی کرتے ہیں نا, سب سے بڑا لڑکا, سب سے بڑی لڑکی, ہے نا, گھر کا سب سے بڑا لڑکا. تو یہ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, سپرلیٹو, سب سے بڑا. عربک میں جب اگر میل ہے یہ, تو اس کے لیے کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے, اکبرو, اکبر, ہے نا. ہم آخر میں جب بولیں گے تو ساکن کر دیں گے, ہے تو یہ اکبرو, لیکن عربک کا رول کیا ہے کہ اینڈ میں ہمیں سکون, جزم دینی ہوتی, تو اکبر ہو جائے گا بولتے وقت. لکھتے وقت پیش لگائیں گے ہم. تو میل اگر ہے تو یہ اکبر ہے, اور اگر یہ کسی فیمیل کے لیے یوز ہوگا تو اب اکبر نہیں یوز کر سکتے, اب ہم کیا یوز کریں گے, کبرا. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہم لوگوں نے اپنے گروپ میں ڈسکس کیا تھا, الف مقصورہ, تو یہ الف مقصورہ کے ساتھ ہی اینڈ ہوتا ہے, کبرا. کوئی ہمیں بتائیں کہ کبرا کا استعمال کسی امہات المومنین کے ساتھ ہوتا ہے, کسی ایک امہات المومنین کے ساتھ, ان کا نام کوئی بتائے گا گروپ سے؟ جی میم, مدیحہ آپ بتائیں, مدیحہ. میم خدیجۃ الکبریٰ. دیکھیں ماشاء اللہ, الکبریٰ ہوا نا, تو خدیجۃ الکبریٰ ہے نا. تو وہ خدیجہ کیا ہے, فیمیل ہے. جی میم فیمیل. تو ان کے ساتھ کیا آیا, کبریٰ آیا. ٹھیک ہے, الکبریٰ آیا, اکبر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو اگر کسی کو پتا ہے کہ کبریٰ جو ہے یہ فیمیل کی علامت ہے, اور نہیں پتا کسی کو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کون ہے, جب وہ کبریٰ دیکھے گا تو کیا سمجھ جائے گا کہ خدیجہ کسی عورت کا نام ہے نا. تو یاد رکھیں کہ یہ یہاں پہ آپ بس اس کو ایک بار پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک بار پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد جب آپ کہیں ایڈوانس عربک کریں گے تو یہ لفظ جب آئیں گے تو آپ تھوڑا ایزی رہیں گی. تو جو آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹ دیا جاتا ہے بس اس میں پڑھ لیں. یہ آپ کے ٹیسٹ میں, ایگزام میں کسی چیز میں آئے گا نہیں کہ صفت اور اس میں تفضیل, فضیلت سے ہے نا, فضل, فا ضاد لام سے اس میں تفضیل, سپرلیٹو ڈگری ہم نے اوپر لکھا, اسے بھی آپ کو پتا چلے گا. یہ جو ہے سپرلیٹو ڈگریز کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. عورتوں کے لیے جب یہ علامت ہم کو نظر آ جائے گی, کبریٰ الف مقصورہ کی, یعنی یا خالی یا ہو بنا نقطے والی, اور اس ہمارے انڈو پاک مصحف میں یہ یا خالی لکھی ہوتی ہے, اور پہلے والے حرف جیسا کہ یہاں لکھا ہے را کے اوپر ایک چھوٹی الف بنی ہوتی ہے, مقصورہ, قصر کی ہوئی الف, چھوٹی الف بنی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ عربک مصحف میں دیکھیں گے, ہم نے گروپ میں پکچر شیئر کی تھی, وہاں پہ یہ چھوٹی الف جو ہے وہ یا کے اوپر ہوتی ہے. یہ الف مقصورہ یا کے اوپر ہوتا ہے, اور را کے اوپر کیا ہوتا ہے, فتحہ ہوتی ہے. تو بہرحال آپ اسی طرح سے دیکھیں, جس طرح بھی سمجھنا چاہیں, اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ, اور اس کو یا کی کوئی آواز اس میں نہیں ہوتی ہے, یہ آ کی کبریٰ, آ کی آواز کے ساتھ ہی, یعنی فتحہ والے مد اصلی کی طرح پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ پہچان ہو گئی, جس کسی لفظ کے آخر میں آپ کو الف مقصورہ دکھائی دے, آپ سمجھ جائیں گی کہ وہ فیمنن ہے, وہ لفظ مؤنث ہے. کلیئر؟ آگے چلوں, گروپ 4 سے ہی بتا دیں, کوئی سنبل آپ بتائیں, آگے چلیں. جی چلیں الحمدللہ. پھر جیسا ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہاں پہ, یہاں پہ یہ والا لال اور ہرا والا ہے نا, اس کی بھی ایک کیٹیگری ہے. یہ اس میں تفضیل جو دکھایا تھا. اب آتے ہیں دوسرے قسم کے ایڈجیکٹو پہ. دیکھیں لال ہرا یہ بھی ایڈجیکٹو ہی ہوتا ہے نا. ہرا جیسا کہ ہم نے بتایا, آپ نے دیکھا کہ اردو میں ہرا ہری تو ہو رہا تھا,
لیکن لال لال ہی رہ رہا تھا. عربک میں ایسا نہیں ہے. عربک میں ہر رنگ جو ہے وہ میل اور فیمیل الگ الگ آئے گا. ہرا کا اخضرو دیکھ رہی ہیں آپ, اور ہری کا کیا آ رہا ہے, خضراؤ. ٹھیک ہے, اور اس کو دیکھیں, اس الف کو, یہ جو را کے بعد الف دکھ رہا ہے اور یہاں یہ علامت دکھ رہی ہے, اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ. مقصورہ تو گروپ میں بتا دیا گیا تھا. اب ممدودہ کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو. آپ کو یہ پتا ہے کہ فتحہ کے بعد جب الف آتا ہے تو وہ مد اصلی کہتے ہیں نا, اس کو 2 حرکت کے بعد پڑھا جاتا ہے نا, 2 حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے. اگر یہ حمزہ کو ابھی مد دیکھیں, صرف فتحہ اور الف دیکھیں تو یہ مد اصلی ہوا. اگر اس فتحہ کے نیچے با ہوگا تو ہم با پڑھ دیں گے, اگر اس کے نیچے را ہوگا تو ہم را پڑھ دیں گے, مطلب 2 حرکت پڑھ دیں گے. لیکن جب فتحہ اور الف کے بعد حمزہ آئے گا تو یہ مد کی ایک دوسری علامت یہاں پہ آگے آ گئی. اس کو مد چھوڑیں, خیر نام ابھی چھوڑیں. یہ حمزہ جو ہے اس کو 2 حرکت سے 4 حرکت پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہم اوپر والا لفظ پڑھتے ہیں, قدراؤ, اس طرح پڑھا جائے گا 2 حرکت سے زیادہ. تو اس لیے یہ ممدودہ, مد کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا, بڑھا دینا. تو یہاں پہ اس نے جو ہے اس الف, یہ الف جو ہے یہ زیادہ بڑی ہو گئی, ممدودہ. کیوں بڑی ہوئی؟ کیونکہ اس کے آگے حمزہ آیا. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کہ یہ جو ہے الف ممدودہ جو یہاں پہ آ رہا ہے یہ تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, آپ اسماؤن سے مت کنفیوز ہو جائیے گا, یہ پیش کے ساتھ, اسی لیے یہاں پہ پیش ہم آخر میں لگا ہوا ہے بلو کلر سے, آپ دیکھ رہی ہیں. اس الف کو جو کہ الف سے پہلے فتحہ ہو لیکن اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اس حمزہ کے اوپر پیش ہے, یہ الف ممدودہ ہے. اور یہ کلرز اور ڈیفیکٹس, مطلب عربک میں بولتے ہیں الوان و عیوب. جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ صفت کی کیٹیگری ہے جس کے اندر رنگ آتے ہیں اور عیوب. عیوب مطلب گونگا, بہرا, اس ٹائپ سے چیز. تو اگر اس کا میں ایک بس بول دے رہی ہوں, آپ سن لیں, آپ کو یاد کرنے کی, پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بکماؤ, بکماؤ کا مطلب ہے گونگی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کے جو کہ آپ کے اس میں آئے گا بھی نہیں, بس آپ رنگ کا ہی دیکھ لیں. میں نے اوپر بس کلرز اینڈ ڈیفیکٹس لکھ دیا کی ہیڈنگ, تو اس کا ہم نے ایک ایگزامپل آپ کو بتا دی کہ یہ دوسرے قسم کی علامت ہے. پہلی علامت تھی ہماری الف مقصورہ. الف مقصورہ کیا تھی؟ سپرلیٹو ڈگری کے لیے تھی نا, اکبرو, خدیجۃ الکبریٰ سے اس کو یاد کریے گا, کبریٰ, خدیجۃ الکبریٰ. تو وہ ہماری الف مقصورہ کی تھی. جیسا کہ ہم نے بتایا کوئی چیز نہیں سیکھیں گے تو ہم پیچھے سے دوبارہ آئیں گے. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے جا کے کنفیوز ہو رہے ہیں, اس کو ریوائز کریں گے, ہم پیچھے جائیں گے اور پھر آگے آئیں گے. پہلی علامت ہماری ہے اس میں تفضیل کی. اس میں تفضیل مطلب سب سے بڑی, جس میں ہم نے یاد کیا تھا خدیجۃ الکبریٰ, اور یہ کبریٰ کی ساؤنڈ جو آئی اس سے آپ سمجھ گئے کہ یہ ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ آپ کو دکھائی دے گا ایک بنا نقطے والی یا کے ساتھ, اس کے پہلے والے حرف پہ آپ کو چھوٹی سی الف دکھائی دے گی. تو یہ ہو گئی, وہ ہو گئی الف مقصورہ. یہ دوسری علامت ہے اگر آپ کو آخر میں الف ممدودہ دکھائی دے. الف ممدودہ کے لیے آپ ذہن میں یہ پکچر سیو کریں, فتحہ الف اور حمزہ پیش والا, فتحہ الف اور او, فتحہ الف او, یہ ہو گئی الف ممدودہ. یہ علامت آئے گی آپ کی فیمنن کلرز کے اوپر. یہ ہری, لال, یہ ہم گروپ میں پکچرز شیئر کرتے ہیں نا آپ کو ڈیلی ریڈنگ ٹاسک میں, تو وہاں شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی آج یا کل. تو یہ فیمیل کے ساتھ ہی آئے گی صفت. میل کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ افعلو کے وزن پہ ہے. یہ سارے کلر کس وزن پہ ہیں؟ افعلو کے وزن پر. whereas فیمیل کا وزن کیا ہے؟ فعلاؤ. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یہ اس وقت آپ کو وزن پہ نہیں جانا ہے, اس وقت آپ کو علامت پہ جانا ہے. جنس میں آپ یاد رکھیں, ابھی آپ علامت یاد کر رہی ہیں. تو
سب سے پہلا جو آپ نے اس کو چیک کرنے کا دیکھا تھا جنس کو، وہ یہ تھا کہ حقیقی مذکر یا مؤنث، یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا آپ پھر آ گئیں اس میں تفضیل، یعنی سپرلیٹو ڈگری، یعنی خدیجۃ الکبریٰ، یعنی الف مقصورہ۔ پھر تھرڈ ٹیسٹ آپ کریں گی الف ممدودہ، کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ تو نہیں ہے۔ اگر یہ الف ممدودہ آپ کو نظر آ جائے تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ یہ لفظ فیمنن ہے، یہ لفظ فیمیل ہے۔ جیسے سوری بیچ میں بول رہی ہوں، اور یہ صرف کلر کے اوپر ہی رہے گا یا کسی بھی اس پر؟ دیکھیں ہم نے اوپر لکھا کلرز کے اوپر بھی رہے گا اور ڈیفیکٹس مطلب کہ عیوب کے اوپر بھی۔ اگر گونگی عورت، بہری، گونگی، یہ سب بھی آئے گا تو بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس طرح کی اگزامپل سے انشاءاللہ ابھی واسطہ نہیں پڑے گا، لیکن آپ قرآن تو پورے ترجمے سے کر رہی ہیں نا، تو اس لیے بتا دیا کہ اگر وہاں آئے تو آپ کو پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کو تو صرف کلر بتایا گیا تھا اور یہاں پہ تو اس میں بھی آ رہا ہے، اس لیے بس اپنے کان سے آپ گزار لیں۔ آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی اسم الف ممدودہ کے ساتھ اینڈ ہوگا تو وہ فیمیل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ الف ممدودہ اگر اینڈ ہو رہا ہے الف ممدودہ سے تو وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ اور اس میں یہ دو چیزیں ہم نے، یہ آپ ایز اے ایکسٹرا انفارمیشن سمجھ لیں یا کچھ بھی سمجھ لیں، اس طرح سے ہوگا۔ تو ہم نے جو دوسرا اگزامپل بتایا تھا گونگی، جیسے گونگا کے لیے تو دوسرا ورڈ ہوگا، لیکن گونگی اگر ہوگا تو وہ ہوگا بکماؤ، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ اس میں چلتے ہیں۔ یہ علامت، آج کا ہمارا ہوم ورک بھی اسی پہ بیسڈ ہے، تھوڑا غور سے سنیے۔ یہ کامن ایڈجیکٹیوز ہیں، سادہ صفت ہیں، عام سی صفت ہیں، جیسے میٹھا، میٹھی، اچھا، اچھی، یہ ساری والی صفت۔ یہ صفت جو ہے اس کی علامت آپ دیکھیں مؤنث کی کیا ہے؟ تائے مربوطہ، یہاں بھی تائے مربوطہ آ گئی، ٹھیک ہے، مطلب گولتا، گولتا، آپ گولتا یاد کریں گی تو گولتا کی علامت بھی ہم کو بتائے گی کہ یہ مؤنث ہے۔ دیکھیں میٹھا اگر تھا کوئی چیز عربک میں تو وہ تھا حلون، کیا تھا؟ حلون۔ لیکن جب میٹھی چیز ہم بتائیں گے، کسی چیز کو میٹھی کہیں گے، کسی مؤنث کے لیے یہ صفت آئے گی، تب یہ صفت چینج ہو جائے گی حلوتن میں، اور یہ اسی پیٹرن پہ چینج ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہی پہ ہم اسی سلائیڈ سے آپ کو ایک اور چیز سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ہماری ہو گئی علامتی مؤنث کی تیسری قسم۔ اب مجھے سبیہ پلیز مائک انمیوٹ کریں اور ہم کو تینوں علامتیں آپ بتا دیں پلیز علامتی مؤنث کی۔ حلون، نہیں، ہم صرف علامت پوچھ رہے ہیں، علامت، جیسے گولتا ایک علامت ہے، اسی طرح کی تینوں علامتیں بتا دیں۔ فیمیل کی علامت ہے، مؤنث کی۔ جی نہیں، لائن سے تینوں بتا دیں ہمیں۔ جی آپ کو سلائڈ دکھاتی ہوں، آپ دیکھ کے بولیں۔ پہلی علامت یہ ہے جی، پہلی علامت الف مقصورہ ہے۔ جی ہاں، جی، دوسری علامت ہے فتحہ حمزہ اور فتحہ الف اور حمزہ پیش کے ساتھ۔ آپ بولیں گی الف ممدودہ، اور یہ تو یہ جو فتحہ الف اور او جو ہے نا، اس کی تو پکچر آپ اپنے دماغ میں رکھیں، زبان سے نکالیں گے الف ممدودہ۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ مؤنث کی علامتی مؤنث یا مؤنث کی علامت بتائیں تو آپ کہیں گے الف مقصورہ اور پھر بولیں گے الف ممدودہ۔ ماشاءاللہ، چلیں اگلا بتائیں۔ جی، الف مقصورہ، الف ممدودہ اور گولتا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، گولتا۔ بس یہ اتنے سے لفظ، کچھ بھی چیز جب یاد کرنی ہو نا تو شارٹیسٹ پاسبل فریز میں، مطلب کم سے کم الفاظ میں یاد کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے چیزوں کو لمبے لمبے سینٹینس میں چاہتے ہیں کہ وہ ہو نا، تو لمبے لمبے سینٹینس میں سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ بار بار میں کہتی ہوں کہ کم سے کم الفاظ۔
कम से कम अल्फाज जो है वो सालों साल आपके जहन में रह जाएंगे। अगर आप अभी बड़ी बड़ी डेफिनेशन और बड़ी बड़ी चीज याद करेंगी और याद भी करें, बस कीवर्ड्स याद करिए और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अगर टेस्ट में आता है तो इन्हीं कीवर्ड्स को लेके आप खुद सेंटेंस बना लीजिए। पूरे पूरे सेंटेंस को याद कभी मत कीजिए, ठीक है। और कुछ चीजें हम कहते हैं कि जब आप ये बोलें तो आपके जहन में वो चलनी चाहिए, जब आप ये बोलें तो वो पिक्चर आपके जहन में साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यू लीव दोज थिंग्स, आप उनको लेके चलें, लेकिन जबान से बस 3 आपको इतना याद करना है कि पहली कैटेगरी थी हमारी हकीकी मुअन्नस की, वो तो आप सब समझ गए है ना, वो मीनिंग से पता चलता है। दूसरी कैटेगरी हमारी आई अलामती मुअन्नस की, और ये अलामती मुअन्नस सिफात के ऊपर होते हैं, जो कि कुरान हदीस में बहुत ज्यादा, मतलब कि मैक्सिमम ये इस्तेमाल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, इनको हम बहुत आसानी से सिर्फ इन्हीं 3 अलामतों से पहचान लेते हैं। कितना आसान है। पहली अलामत अलिफ मकसूरा, दूसरी अलामत अलिफ ममदूदा, और तीसरी अलामत गोलता। अलिफ मकसूरा हम बताते हैं, अलिफ मकसूरा छोटी सी अलिफ, कसर की हुई अलिफ, और ये मद असली के बराबर पढ़ी जाती है। हालांकि हमें तो ग्रामर में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी जहन में आए कि ये मकसूरा नाम क्यों रख दिया गया। अलिफ ममदूदा बड़ी अलिफ, यहाँ पे जो है ये 4 हरकत के बराबर पढ़ दी जाती है, क्योंकि आगे हमजा जो है, हमजा के आने की वजह से ये मद की एक अलामत होती है। तो ये ममदूदा, ये और ये, तुम आपको बस इतने लफ्ज याद करने हैं, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा गोलता, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा गोलता। सारे लोग माइक म्यूट करके ही पीछे पढ़े, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा गोलता। माइक म्यूट कर लें प्लीज। अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा गोलता। माइक म्यूट करके अगर पढ़े तो सब लोग 3 बार जरूर पढ़ लें, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा गोलता। ये 3 अलामतें हैं। अगर ये 3 अलामतें आपको नजर आए, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखते हैं कि ये हमको मुज़क्कर सिफत से मुअन्नस सिफत में कैसे बदलना है, ये सीख लीजिए, क्योंकि आज का होमवर्क इसी पर है। आप यहां देखें हुलवुन, अगर हम हुलवुन आपको दें और हम आपसे कहें कि इसकी, हमने आपको मीठा दे दिया, अब मीठी आप बनाएं, ठीक है, तो आप क्या करेंगी, ये हुलवुन। अच्छा, इसमें देखें कि अगर इसकी तीनों नसब जर की फर्रुख आप प्लीज बताएं, हुलवुन की रफा नसब और जर बताएं मुझे। फर्रुख तमकीन। जी जी जी, किसकी बात है? हुलवुन आप देख रही है ना यहाँ पे, मीठा का अरबिक वर्ड हुलवुन, इसकी रफा नसब और जर बता दें प्लीज। जी, हुलवुन हुलवन हुलबिन। वेरी गुड, अलिफ के साथ माशाल्लाह, आई वांटेड टू लिसन दैट, या माशाल्लाह। हुलवुन हुलवन अलिफ के साथ, हुलविन हो गया हमारा। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें कि वाव की एराबी हरकत चेंज हो रही है, वाव का एराब चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इसको, हुलवुन को, मीठा को अब मीठी बनाते हैं। इसका तरीक़ेकार क्या होगा कि आप आखिरी हर्फ पे जो पेश तनवीन है उसको हटा दीजिए, हटाने के बाद क्या लगा दीजिए, फतहा, जबर लगाइए। आप सब गौर से सुन रहे हैं, मीठा को मीठी गोलता वाली अलामतों के लिए है ये रूल। क्या करेंगी आप कि इसको तनवीन को हटा के फतहा लगा देंगी और उसके बाद एक गोलता ऐड करेंगी और उस गोलता पे आप पेश तनवीन लगा देंगी। अब आपकी ये मीठी रफा की हालत में तैयार हो गई। रफा की हालत में इस क्यों तैयार करते हैं हम, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था, बाय डिफॉल्ट हर इस्म रफा की हालत में रहता है। इस वजह से अभी इसके आगे तो देखें खीर वगैरह कुछ लिखी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसे हुलवतुन ही कह रहे हैं, क्योंकि ये रफा की हालत में ही हमें इसको रखना है, अनलेस अनटिल कोई हमें ये नसब या जर में किसी वजह से चली जाए। तो तरीका क्या होगा बनाने का, जैसे अगर मान लीजिए कबीरुन है, इमेजिन कीजिए कबीरुन है, तो रा के ऊपर गम्मा तनवीन है, इसको आप हटाइए, इसकी जगह फतहा लगाइए, जबर, एक जबर, सिंगल जबर,
اور آگے گولتا لگا کے اس کے اوپر پیش والی تنوین، تو ہمارا ہو گیا کبیرۃن. ٹھیک ہے، تو یہ رول ہوا ہمارا کامن صفت کو، اسی میکسیمم صفات جو ہے وہ یہ رول فالو کریں گی، جیسے کبیر کبیرن کبیرتن، صغیرن صغیرتن، مسلمن مسلمتن، مؤمنن مؤمنتن. انٹرسٹنگ ہے نا، زیادہ تر اس پہ فالو کریں گی. تو اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو بہت کچھ کور ہو گیا. فاسقن فاسقتن، کاذبن کاذبتن. اگر میں بولنا شروع کر دوں تو کلاس ختم ہو جائے، یہ الفاظ ختم نہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں اگر یہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ، اس میں کتنے ورڈ آئیں گے؟ بہت زیادہ الفاظ تو نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں کلر کتنے آ جائیں گے، ڈیفیکٹس کتنے آ جائیں گے، لیکن باقی صفات بہت زیادہ ہیں جو کہ یہ پیٹرن فالو کریں گی. تو یہ ہو گئی ہماری علامتی مؤنث کی کیٹیگری الحمدللہ پوری. اب ایک تیسری کیٹیگری ہے، آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی جیسا کہ اردو سے ہی ہم ریلیٹ کر کے سیکھ رہے ہیں، میٹھا میٹھی اردو میں بھی ہے، لیکن اردو میں بتائیں میز اور کرسی اور سوئی، یہ سب اس کے ساتھ بھی تو ہم بولتے ہیں نا. تو میز ٹوٹ گئی ہوتا ہے نا، کرسی ٹوٹ گئی. اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ ہمارے یہ فیمنن ہے. لیکن کرسی کا کوئی کرسا تو نہیں موجود ہے نا، اسی طرح میز کا کوئی میزی تو نہیں موجود ہے. تو یہ کچھ ایسے سمائی کچھ ایسے مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے میٹھا میٹھی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ چیزوں کے ساتھ یہ ہم کو پتا چل رہا ہے، لیکن جو سمائی جو ایسی مؤنث کی بات کی گئی کہ اس کے ساتھ اب سورج ہے. سورج کو جیسا ہم نے بتایا کہ فیمنن ہے. کیوں فیمنن ہے، کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ عرب لوگ اس کو مؤنث بول رہے ہیں. اس کے ساتھ کوئی سورج ہی موجود نہیں ہے، مطلب کہ وہ ایسے مؤنث یا ایسے مذکر جو کہ صرف وہ لوگ بول رہے ہیں اس وجہ سے ہے. اس کا کوئی کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، اس کا کوئی مذکر مؤنث سائیڈ میں کھڑا نہیں ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ ایک تو تھا ہمارا حقیقی مؤنث، دوسرا ہمارا تھا علامتی مؤنث صفات کا. صفات میں اردو میں اور عربک میں میٹھا میٹھی، اچھا اچھی، یہ موجود تھا. لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کرسی کا کوئی کرسا نہیں ہے، میز کا کچھ میزی نہیں موجود ہے. تو وہ ایسے ہی ہے، مطلب کہ بس انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم میز کو مؤنث بولیں گے، کرسی کو مؤنث بولیں گے، دیوار کو اردو میں مؤنث بول رہے ہیں. تو اور اہل زبان نے ڈیسائیڈ کیا، اب اس کو جو ہے اگر کوئی اس زبان کو سیکھے گا تو اس کو سیکھنا پڑے گا. اور الحمدللہ ایسے الفاظ عربک میں آپ کو قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ٹوٹل 20-25 سے زیادہ نہیں یاد کرنے ہوں گے. اور وہ بھی آپ جب ترجمہ کر رہی ہیں تو کرتے کرتے ترجمہ آپ کو، جیسے آپ کی ترجمے والی ہی ٹیچر بتائیں گی کہ نفس جو ہے وہ فیمنن ہے، سورج جو ہے وہ فیمنن ہے. آپ اس کے ساتھ جب یہ آگے صفات لگی دیکھیں گی نا تائے مربوطہ کے ساتھ، یا دوسری صفات الف مقصور، اب جب دیکھیں گی آپ الف مقصورہ کے ساتھ اس کی صفت یا ممدودہ کے ساتھ، تو اچھا خاصا آپ خود انشاءاللہ تعالی پہچاننے لگیں گی. اگر اپنے آپ پہچان ہو جائے، جیسا کہ میں بتا رہی ہوں ابھی پہچاننے کی کوشش کر کے پریشان مت ہوئیے گا، اگر اپنے آپ ہی پہچان ہو جائے بہت اچھی بات ہے. تو ایسی مؤنث عربک میں موجود ہیں. اور الحمدللہ جیسے ہم جب اردو میں بول رہے تھے تو ہم آپ کو کچھ کیٹیگری نہیں دے پا رہے تھے، لیکن یہاں ہمارے علماء نے اس طرح کی مؤنث کی بھی پہچان کی ایک کیٹیگری بنا دی ہم کو. جیسے انہوں نے بتا دیا کہ مائک میوٹ کر لیں جزیہ پلیز. بتا دیا انہوں نے کہ ہواؤں کے سارے نام جو ہیں وہ مؤنث ہیں، ریحن، سرسرن، بادن، سمومن، ہواؤں کے سارے نام مؤنث ہوں گے. یہاں پہ دیکھیں آپ کو کوئی علامت نظر نہیں آئے گی. اب یہاں آپ نہ ڈھونڈیے گا کہ آپ کو یہ علامتی مؤنث نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ صفت والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو کہ اہل عرب ان کو مؤنث کی طرح بولتے ہیں، تو ہمیں بھی انہیں مؤنث کی طرح ہی لینا ہوگا.
اسی طرح شراب کے نام یعنی ڈرنکس کے نام، خمرن، خرطومن، یہ سب جو ہے جائیں گے مؤنث میں۔ آگ کے نام، آگ کے سارے نام، نارن، جہنم، جہیمن، سعیرن، سقرو۔ اب یہ بتائیں، یہاں پہ ہم نے ایک بار بولا تھا نا، آپ خود جب دیکھیں گی تو پتا چل جائے گا آپ کو منصرف غیر منصرف کا۔ یہاں دیکھیں، جب ہم نے پڑھا نارن، جہنم، جہیم، سعیرن، سقرو، تو پتا چل گیا کہ جہنم اور سقرو یہ غیر منصرف ہیں، تبھی تنوین نہیں آئی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھولنے نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ گرامر جو ہے پچھلے لیسن کو آپ کے ذہن میں تازہ رکھے گا، ایسے اگزامپل دیے جائیں گے آپ کو۔ تو جہنم، تو آگ کے سارے نام کیا ہوئے؟ یہ ہو گئے ہمارے فیمنن، مؤنث میں آئیں گے۔ اسی طرح جسم کے وہ باڈی پارٹس، وہ اعضاء جو جفت میں ہوں، یعنی جو دو ہوں، پیئرڈ ہوں، جیسے ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں نا، تو یدن حالانکہ بات ہو رہی ہے ایک ہاتھ کی، ہے نا، یدن مطلب ایک ہاتھ، لیکن چونکہ ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں اس لیے یدن فیمیل کی کیٹیگری میں جائے گا۔ اسی طرح کان ہمارے پاس دو ہیں، پہلے قدم لکھا ہوا ہے، قدم دو ہیں یعنی پیر دو ہیں ہمارے پاس، تو قدمن بھی فیمیل میں ہوگا۔ کان دو ہیں تو فیمیل، آنکھیں دو ہیں تو فیمیل۔ کوئی ہم کو میل کا بتائے گا؟ کوئی ایک میل وہ بتائیں آرگن، سبھی آپ بتائیں۔ قلبن۔ ویری گڈ، قلبن۔ اور چہرے کے اوپر کوئی ایک چیز ہے جو ایک ہی ہے؟ نوز۔ جی ہاں، لسان۔ جی ہاں، ناک ہماری، لسان، جی زبان، لسان۔ تو جو بھی باڈی پارٹس پیئر میں ہیں وہ باڈی پارٹس فیمنن ٹریٹ ہوتے ہیں، یاد رہے گی یہ بات؟ جی میم۔ اس کے بعد کچھ ہم کو یاد کرنا ہے، سماء، ارض، شمس، نفس، دار، حرب، اسن۔ یہ سب جو ہے یہ ہمیں الگ سے یاد کرنا ہے۔ آسمان اور سورج، ہے نا، آسمان، زمین، سورج، نفس، دارن۔ یاد رکھیں دارن فیمنن ہے، دار بھی گھر کو کہتے ہیں نا، لیکن بیتن جو ہے وہ میسکولن میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دارن یہ کچھ بس یاد رکھنے۔ حربن جنگ کو کہتے ہیں، اسن جو ہے وہ عصا کو کہتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ بہت آئے گا۔ یہ بس یہ چیزیں یاد کرنی ہیں، اور یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے آج بتا دیا کیونکہ PDF میں بھیج دوں گی تو آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ ہوم ورک اس ہفتے بالکل نہیں آئے گا۔ اس ہفتے ہمارا ہوم ورک ہے وہ صرف اسی پہ آئے گا کہ آپ کو کیسے چینج کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا، دیکھیں آپ جنس کا ٹاپک آپ کا کور ہو گیا۔ اب اگر کوئی چیز ان کیٹیگری میں، چلیں ایک وہ لیتے ہیں، ایک ورڈ لیتے ہیں، کون سا ورڈ لیں؟ چلیں بیتن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بیتن۔ اب پہلے آپ دیکھیں بیتن کو آپ حقیقی مذکر حقیقی مؤنث میں ڈھونڈیں کہ بیتن کیا حقیقی مؤنث ہے، کیا یہ ریئلی فیمیل ہے؟ ایک منٹ میں کسی کو، سدرا آپ آ جائیں بیٹا، سدرا۔ جی میم۔ ہاں، بیتن ہم نے ورڈ چوز کیا ہے، بیتن آپ کو دکھ نہیں رہا ہے اسکرین پہ، لیکن بیتن مطلب گھر، ٹھیک ہے؟ اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ بیتن میل ہے یا فیمیل ہے، مطلب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلی کیٹیگری ہمارے پاس تھی حقیقی مؤنث کی۔ جی میم۔ حقیقی مؤنث کا مطلب کہ واقعی وہ میل فیمیل ہو، جیسے ماں باپ، مطلب ان کی ریئل جنس ہے۔ تو گھر کی کیا کوئی ریئل جنس ہے؟ ماں باپ کی طرح ریئل میل فیمنن ہے؟ میم گھر نہیں ہوتا، ہاں بھائی، تو گھر تو حقیقی مؤنث نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا۔ ہاں۔ پھر چلتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہم علامتی مؤنث پہ۔ کیا آپ کو بیتن میں الف مقصورہ نظر آ رہی ہے؟ میم نہیں، بیتن کے آخر میں الف مقصورہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ہے نا؟ نہیں آ رہی ہے میم۔ جی جی ہاں، تھوڑا سوچا آپ نے تو میں نے کہا کہ ایک بار اور کلیئر کر لوں۔ کیا اینڈ میں الف ممدودہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں میم۔ نہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔
है ना, बैतुन ये भी मुअन्नस नहीं हो सकती। गोलता नजर आ रही है, गोलता, बैतुन वो तो गोलता। कुलीता है ना, जी मैम। गोलता नजर आ रही है? नहीं मैम। नहीं नजर आ रही है, तो यहाँ भी नहीं हुआ, मतलब अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि ये चले आगे। अब इन क्या ये बैतुन जिसको कि घर कहते हैं, क्या ये हवाओं का नाम है? नहीं मैम। शराब का नाम है? ड्रिंक है कोई? नहीं। आग का नाम है? नहीं। जिस्म का एक पेयर्ड ऑर्गन है, मतलब दो, जो हमारे जिस्म में दो दो ऑर्गन है, वो है? नहीं मैम। और फिर उसके बाद आप ये जो आपको 5-6 नाम दिए हैं, बस ये आपको याद करने हैं, ये कैटेगरी याद कर लेंगी। और समाउन, अर्दुन, शमसुन, नफ्सुन, नफ्सुन, दारुन। दारुन, असल यहाँ भी नजर नहीं आ रही है। तो अब आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, तो अब आप कहेंगे बैतुन फीमेल नहीं हो सकती, ये मेल होगा, ठीक है? मेल। जी मैम। ठीक। इसी तरह, तो इस तरह से जब इन कैटेगरी से पास करके हम किसी अस्मा को चेक करेंगे, अगर वो बीच में आ गया तब हम उसको जो है इसमें डाल देंगे, और वरना हम कहाँ लेके जाएंगे? मुजक्कर में कर देंगे, है ना। मुजक्कर अगर नहीं आया तो मुजक्कर, और यहाँ बीच में आ गया तो मुअन्नस है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलें अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मिस एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी हाँ जी हाँ। मिस ये आपने जो नीचे लिखवाए हैं उसके अंदर सकारुन जो है, इसको ये वो है गैर मुंसरिफ कैसे है? मेरा दिमाग इसमें अटक सा गया है। ये जो आग के नाम है, इसको ये किस कैटेगरी के अंदर आपने इसको चेक करना है कि ये हमें पता चलेगा कि ये नहीं है? नहीं, मतलब आप मुअन्नस की बात कर रही हैं या मुंसरिफ? नहीं सॉरी मिस, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपने कहा ना कि इसके ऊपर एक है ना, तो ये वो है पार्शियली इनफ्लेक्सिबल नाउन, पार्शियली फ्लेक्सिबल नाउन वो है। तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि हमें किस तरह हम टेस्ट कैसे करेंगे, ये मुझे भूल रहा है। नहीं, देखिए गैर मुंसरिफ की पहचान थी कि वो कभी उसके ऊपर तनवीन नहीं आती है, ठीक है। गैर मुंसरिफ की पहचान है, एक अलामत है गैर मुंसरिफ की कि तनवीन नहीं आती। यहां हम सारे अस्मा तनवीन के साथ लिख रहे हैं, लेकिन जहन्नमू को तनवीन के साथ नहीं लिख सकते क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। तो जैसे ही हमको अगर एक लिस्ट ऑफ नाउन दिया गया है जहां सब तनवीन के साथ लिखे जा रहे हैं, और उस बीच में एक दो हमें अस्मा ऐसे नजर आ रहे हैं जो सिंगल हरकत के साथ नजर आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये गैर मुंसरिफ है। क्लियर हो गया आपका सवाल? ठीक है मिस, ठीक है, थैंक यू मिस। तो यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट, आपको ये जो पूरी लिस्ट सब तनवीन के साथ है, सिर्फ ये दो जो है वो सिंगल हरकत के साथ है। और जहन्नमू, आपको याद है कि जहन्नमू गैर मुंसरिफ था, है ना। तो इस तरह अगर किसी को भूल भी गया तो वो जो है यहाँ सिंगल हरकत देख के पहचान लेगा। चलें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं आइनुन की। जजिया आप आ जाए। जी जी जी। अगला इसमें आइनुन, सॉरी मैं इसकी दूसरी तरह से शेयर लिख नहीं पा रही हूँ। आइनुन, आइन फतहा के साथ, फिर या सुकून के साथ, और नून तनवीन के साथ। आइनुन, इसका की मतलब है आंख, ठीक है। सही। आप इसको टेस्ट करेंगी। सबसे पहले आप देखेंगी आंख क्या मेल फीमेल हकीकतन है? नहीं। हाँ नहीं है, तो हकीकी मुअन्नस में ये नहीं आता। अगली अलामत है हमारी, अब हम अलामतों पे आ जाएंगे। हमारे पास 3 अलामतें हैं जिसमें हम चेक करते हैं। चलें, अलिफ मकसूरा है? नहीं। नहीं है। अलिफ ममदूदा नजर आ रहा है आइनुन में? नहीं। गोलता नजर आ रही है? नहीं। इसका मतलब है कि ये अलामती मुअन्नस की कैटेगरी में भी पास नहीं हो पाई। अब चलते हैं समाई मुअन्नस, मतलब कि अहले अरब क्या इसको बोलते हैं। तो देखेंगे आइनुन क्या हवाओं के नाम में से है? नहीं। शराब के नाम में है? नहीं। इस लिस्ट में भी नहीं। आग के नाम है? नहीं। जिस्म के वो आज़ाद जो दो दो मौजूद हैं, क्या वो है? जी। आइनुन। तो अब हम डिसाइड कर लिया हमने कि आइनुन हमारा मुअन्नस की कैटेगरी में ये जाएगी, ठीक है। तो ये आइनुन मुअन्नस हुई, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 आंखें हैं, ठीक है। हमारे जिस्म पे 2 आंखें हैं, पेयर्ड ऑर्गन है, उसमें से ये एक आंख की बात हो रही है। याद रखें कि ये ना सोचे कि वहां पे
आइनानी लिखा होना चाहिए, 2 आंखें वहां नहीं लिखने की जरूरत है, वहां आइनुन एक ही होगी। आपको चेक करना है कि वो जिस्म का हिस्सा क्या पेयर्ड है, क्या जुफ्त है, क्या बॉडी में हमारे 2 मौजूद है। अगर वो बॉडी में हमारे 2 मौजूद है तो वो एक आंख क्या होगी? मोनस। वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो बस इसी तरह मुजक्कर और अगर इन सब कैटेगरी में वो फॉल नहीं करती तो आप क्या कर देंगे फिर उसको? मुजक्कर। मुजक्कर में कर देंगे। आसान हो गया। अब हमारे पास बस थोड़ा सा वक्त है तो हम उसमें आपके होमवर्क का यही बता दें इससे पहले कि ये पहुंचेगा आपके पास होमवर्क की। होमवर्क दरअसल ये पेज है, यहाँ पहले पेज पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है हमने कि मुजक्कर से मुअन्नस में आपको बदलना है। जैसे मुस्लिमन दिया हुआ है, इसको आपको मुअन्नस में बदलना है और इसकी तीनों एराबी हालत भी लिखनी है। तो आप क्या करेंगे? मुस्लिमन की ये तनवीन हटाकर फतहा से बदल देंगे। उसके बाद एक गोलता ऐड करेंगे और उस मीम के बाद क्या ऐड करेंगे? गोलता, और ऊपर जो तनवीन आपने वहां से यहाँ पे पेश तनवीन लगा देंगे। बस आपको ये करना है। मुस्लिमुन का फीमेल हो गया मुस्लिमतुन। सही। इसी तरह काफिरुन, ये पेश तनवीन यहाँ से हटा के आप जबर लगाएंगी। जबर लगाने के बाद गोलता तनवीन के साथ लगा देंगी तो काफिरतुन। सगीरुन, ये तनवीन आप हटाकर फतहा लगाएंगी। उसके बाद गोलता लगा के पेश तनवीन लगा देंगी। ये हो गया सगीरतुन। तो ये हो गया छोटा से आपने बना दिया छोटी। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है। देखिए हमने टॉपिक क्या लिखा है? एराब और जिन्स। जैसा हमने कहा था हमारा टॉपिक चलेगा, पिछला टॉपिक साथ लेके आएंगे। एक एग्जाम्पल भी हमने कर दी है कि मुस्लिमुन को हमें मुस्लिमतुन बनाना था और फिर उसकी नसब और जर की हालत भी लिखनी थी। तो सही। मुजक्कर मुस्लिमन था तो इससे हमने इसकी नसब की हालत हुई मुस्लिमन अलिफ के साथ मुस्लिमिन। उसके बाद मुअन्नस बनाने के लिए हमने मुस्लिमुन के तनवीन को हटा के फतहा लगाया, गोलता लगा के पेश तनवीन लगा दी और ये बन गया मुस्लिमतुन। और हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो गोलता के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होता, तो ये हो गया मुस्लिमतन और मुस्लिमतिन। इसी तरह काफिरुन, यहाँ हम लिखेंगे काफिरन अलिफ के साथ काफिरिन, और इसके बाद यहाँ पे काफिरुन ये तनवीन हटाकर फतहा लगाएंगे। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग बता दें आपको यहाँ पे कि देखें ये मीम की एराबी हालत चेंज हो रही थी। ठीक है, तो मीम के ऊपर जो ये तनवीन है इसको कहते हैं एराब। इसकी एराबी हालत आप चेंज कर रही हैं जब ये डिफरेंट पोजीशंस में, डिफरेंट हालत में जा रहा है। जब ये मुअन्नस बना तो याद रखें कि अब जो मीम के ऊपर जो आपको फतहा दिख रही है ये अब एराब नहीं कहलाएगा, ये हरकत बन गई। आप देखिए ये फिक्स हो गई, ये मीम की हरकत अब एराब के साथ। अब एराब किधर चला गया? आखिरी हर्फ पर। तो फीमेल में एराब चेंज होगा गोलता के ऊपर, और मीम के फतहा को अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो अब आप ये कहेंगी मीम के ऊपर फतहा की हरकत है, ये एराब नहीं होगा। एराब ता के ऊपर है। तुन, तन, तिन, ये जो आवाज आपने सुनी ये एराब थी, तन, तिन, तुन। और ऊपर मुजक्कर का एराब क्या था? ये उनकी आवाज थी, मतलब मीम के ऊपर चल रही थी ये। ठीक है, तो ये हरकत यहाँ पे मीम के ऊपर जो था तनवीन ये एराब था, लेकिन यहाँ ता के ऊपर जो है ये एराब हुआ। ये मीम वाली जो हो गई वो हरकत हो गई, देखिए वो फिक्स हो गई। डिफरेंट हालतों में मीम की हरकत चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सबसे पहले लेसन में हमने बताया था कि आखिरी हरकत को एराब कहते हैं और उससे पहले वाली हरकत को हरकत ही कहते हैं। तो यहाँ पे बस वो बात एक मेंशन करनी थी। हसनुन से हसनतुन, ये देखें अच्छा, अच्छी, मीठा, मीठी, बड़ा, बड़ी, इस तरह से है। फिर फासिकुन से फासिकतुन बन जाएगा, कबीरुन से कबीरतुन बन जाएगा। याद रखें इसको दम्मा तनवीन को, पेश तनवीन को जबर से बदलिएगा। अक्सर कभी बच्चे गलती कर देते हैं जल्दी में, वो कबीरुतुन कर देते हैं, रू नहीं, र फतहा से बदलेंगे। इसी तरह हुल, वाव पे जबर लाएंगी,
اور تا پہ تنوین لگائیں گی پیش کی, تو یہ بن جائے گا حلوتن, میٹھی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. کلاس ختم کرتے ہیں. آج کی کلاس مجھے لگتا ہے کہ آسان لگی ہوگی. جب آپ ہوم ورک کریں باجی ایک سوال پوچھنا تھا مجھے, یہ جو تا مربوط باجی مونس میں جس پہ لگتا ہے وہ اسم ہوتا ہے, ایسے ہی ہے؟ جی ہاں, یہ تنوین کے ساتھ اول تو ساری ہی چیزیں اسم ہیں, اور ہم لوگ اسمی پڑھ رہے ہیں. آپ نے جو تا اس کے مربوط, علاوہ جو ہے پھر وہ سب صفت پر آتا ہے نا باجی؟ ساری صفتیں اسم کے ہی اسمی ہوتی ہیں, چاہے وہ الف ممدودہ والی ہو, چاہے وہ مقصورہ ہو. آپ صرف اسم ہی پڑھ رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. یہ تا مربوطہ والی بھی اسم ہے, گول تا والی بھی اسم ہے, یہ میم, یہ مسلمن بھی اسم ہے, مقصورہ, سب اسم ہی آپ پڑھ رہے ہیں. اسم کی ہی ڈیفرنٹ کیٹیگری پڑھ رہے ہیں آپ. چلیں انشاءاللہ تعالی کلاس ختم کرتے ہیں, اور ہوم ورک کوشش کریں کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ کی وجہ سے پچھلے والا ہوم ورک نہیں کر پائے تھے وہ آج 5 بجے سے پہلے کر کے اپنی اپنی ہوم ورک انچارج کو بھیج دیں. اور اس ہوم ورک کو بھی جتنی جلدی کر سکیں, کیونکہ دیکھیں بہت تھوڑا سا ہی ہے, زیادہ کچھ ہے نہیں. I don't think so کہ 5 منٹ بھی لگیں گے. اگر جلدی کر لیں گی, آخری دن کے لیے نہ چھوڑیں, ہوم ورک انچارج کو بھی مشکل نہ ہو, ویٹ نہ کریں آخری وقت تک, اور آپ کا بھی کام آسانی سے ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ, آپ سب کے وقت میں برکت دے. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو جنس کا ٹاپک اگلے ہفتے بھی, یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی پڑھائی ہیں, آپ بالکل پریشان نہ ہو. پورے ویک اگلے ہفتے ہم پھر اس کو پڑھائیں گے. جنس کا ٹاپک اگلے ہفتے بھی لے کے آئیں گے, پورا شروع سے لے کے آخر تک. جو آج پڑھایا ہے اس کو اگلے ہفتے بھی پڑھائیں گے. تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, بس آپ لوگ یہ ہوم ورک کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور ہوم ورک کو شروع میں ہم نے ایکسپلین کیا بھی ہوا ہے الحمدللہ. چلیے کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.